اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو قادر مطلق ہے، کہ جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے خلق کیا۔ قدرت سے کیسے خلق کیا کہ اس نے کہا کن فیکون، یعنی ہو جا، تو یہ کائنات بن گئی۔ جب اس نے چاہا کہ یہ کائنات بن جائے تو اس نے کہا کن فیکون، اور یہ کائنات بن گئی۔ تو اللہ قادر کیسے ہے، آج کا یہ میرا موضوع ہے۔ جس طرح میری اپنی پچھلی چند مجالس میں سے میرا ایک مجلس کا ٹاپک تھا کہ اللہ رحمان الرحیم کیسے ہے۔ اس میں نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں کن کن چیزوں پر قدرت دی ہے اور اللہ کن کن چیزوں پر قدرت نہیں دی ہے۔ تو اسی طرح جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ قادر کیسے ہے۔ تو میں ایک واقعے کی مثال آپ لوگوں کو دیتی چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو ایک عورت اپنا سارے ساز و سامان کے ساتھ آ کے وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک حضرت نوح کشتی بناتے تھے وہ عورت وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ کشتی جیسے حضرت نوح بنا کے کمپلیٹ یعنی تیار کرتے تھے وہ عورت چلی جاتی تھی۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب میں کشتی یہاں بیٹھ کے بناتا ہوں تو تم آ کے بیٹھ جاتی ہو، جب میں چلا جاتا ہوں تو تم بھی چلی جاتی ہو، تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عورت کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کشتی تیار ہو جائے، طوفان یعنی اللہ کا عذاب آ جائے اور آپ مجھے بھول جائیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کشتی تیار ہوگی تو میں تمہیں آ کے خود لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ عورت اٹھتی ہے اپنے سارے سامان کے ساتھ اور جا کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اطمینان سے بیٹھ گئی۔ کیوں ہے اطمینان؟ میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے کیوں ہے اطمینان؟ کہ دل میں نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت پختہ ہے، اعتبار ہے، یعنی ہمیں اللہ پہ دل سے بھروسہ کرنا ہے، نبی پہ دل سے بھروسہ کرنا ہے۔ کہ جس طرح میں اپنے ہر مجلس میں کہتی ہوں کہ ہمیں امام پہ دل سے بھروسہ کرنا ہے، وہ اسی لیے کہتی ہوں کیونکہ آپ جب اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ میں کیوں کہتی ہوں۔ بیٹھ گئی، دل میں اعتبار ہے، مولا رسول کا بھروسہ ہے، نبی کا بھروسہ ہے۔ ہوا یہ کہ کشتی تیار ہو گئی، نبی بھول گئے، اس عورت کو بھول گئے کہ جس سے وعدہ کیا تھا۔ اب نبی کی کشتی چلی گئی، تیار ہو گئی، طوفان آیا۔ پورا واقعہ نہیں بیان کریں گے، واقعہ سب کو پتہ ہے کہ طوفان آیا اور خیر پہ آ کے اپنی موضوع پر دوبارہ آتی ہوں کہ پھر چند عرصے بعد جو ہے وہ نبی واپس آئے۔ طوفان کے چند عرصے بعد نبی واپس آئے گے، اپنی بستی کا حال تو دیکھو گے کیا ہو گیا ہے۔ جب نبی واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستی پوری تباہ و برباد ہو چکی ہے، کوئی نہیں نظر آ رہا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، اجڑی ہوئی بستی، یعنی بالکل ایک صحرا لگ رہا ہے، لیکن وہاں پر ایک گھر ہے موجود۔ نبی اس گھر پہ گئے، دستک دی، دروازہ کھولا تو وہی بوڑھی عورت کہتی ہے یا نبی میں اپنا سامان لاتی ہوں۔ سامان لے کر آئی، نبی سے کہتے ہیں چلیں تیار ہو گیا آپ کی کشتی؟ نبی کہتے ہیں کہ طوفان بھی آ گیا، کشتی تیار بھی ہو چکی تھی اور طوفان تھم بھی گیا، تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ اور کہتے ہیں نہیں ہے نبی، بس ہلکی پھلکی بارش ہوئی اور کچھ نہیں ہوا۔ نبی کہتے ہیں ذرا باہر تو نکل کے دیکھا۔ باہر نکل کے دیکھا تو وہی منظر جو نبی نے دیکھا تھا کہ پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اللہ نے اسے بچایا، کیسے بچایا؟ دل میں نبی کی محبت تھی، نبی سے دل سے محبت کرتی تھی، زبان سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو نبی سے شکوے کرنے لگتے کہ نبی آپ تو ہمیں بھول گئے، لیکن اسے دل سے یقین تھا نا، اسے دل سے یقین تھا، تو اس لیے وہ اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھی رہی۔ اور جب اسے نبی پہ اطمینان تھا تو پروردگار عالم بھی اسے چاہتا ہی ہوگا۔ تو یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ اگر کسی بھی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ہلکی سی بوندا باندی بھی اس کے لیے عذاب میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اتنا بڑا طوفان اس کے لیے ہلکی پھلکی سی بارش بن کے برس جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پورا واقعہ نہیں بیان کروں گی، بس 2 لفظ کہ حضرت یونس بھی 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن جب باہر آئے تو زندہ و سلامت باہر آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے ذات کہ ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہمیں کتنی قدرت دی ہے کہ امام علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا امام مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی قدرت دی ہے۔ اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہ سوال پوچھتے کہ اللہ نے ہمیں 100% میں سے کتنی قدرت دی ہے۔
امام نے کہا کہ اپنا دایاں پاؤں اوپر اٹھا لو، دایاں پاؤں اوپر اٹھا لیا۔ امام نے کہا بایاں بھی اوپر کر لو۔ اس نے کہا یا امام جب تک میں اپنا دایاں پاؤں نیچے نہیں زمین پہ رکھوں گا تب تک بایاں نہیں اوپر اٹھا سکتا۔ امام کہتے ہیں بس تمہیں اللہ نے اتنی ہی قدرت دی ہے اور اتنی ہی نہیں دی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں 50% قدرت دی ہے اور 50% نہیں دی ہے۔ جب پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے جسم پہ قدرت دی ہے تو اس نے ہماری زبان پہ بھی ہمیں قدرت دی ہے۔ میں زبان کا ذکر اس لیے بار بار کرتی ہوں کہ آج کل کسی کا دل دکھانے کے لیے، کسی سے لڑائی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہاتھوں کی اب ضرورت نہیں پڑتی، اب ہماری ایک زبان ہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کو صدیوں بھی رلا سکتے ہیں زداروں۔ تو ہمیں اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس سے ناراض نہ ہو، ہم سے ناراض نہ ہو ہماری زبان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کسی ایک سے وہ محبت نہیں کرتا، خالی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، خالی وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے اور ہر ایک سے برابر محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون سندھی ہے، کون پنجابی ہے، نہیں، پروردگار عالم کے لیے اس کے بندے برابر ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے تاکہ ہم بھی گناہوں سے محفوظ رہیں۔ موضوع طرف واپس آتے ہوئے کہ اللہ کی قدرت کی بات کر رہی تھی، تو اللہ کی قدرت تو اتنی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کربلا میں بارش برسا سکتا تھا، لیکن عزیزانو یہ امام حسین کا امتحان تھا کہ علی اکبر کو پیاسا شہید ہونا تھا، حضرت قاسم کو بھی پیاسا ہی شہید ہونا تھا۔ عزیزانو مجھے حضرت عباس کے مسائل بیان کرنے ہیں کہ دل کھول کے بی بی سیدہ کو پرسا دیجیے گا۔ میرے نظریے میں، میری نظر سے مجھے لگتا ہے کہ حضرت عباس کے مصائب سب سے زیادہ سخت ہیں، کہ نہ جانے جب حضرت عباس دین سے زمین پر منہ کے بل آئے تو کس طرح سے سہارا لیا ہوگا عزاداروں۔ ابھی میں اس کرسی پر بیٹھی ہوں، اگر میں اس سے گر جاؤں تو میں ہاتھوں کا سہارا لے سکتی ہوں، میرے پاس میرے ہاتھ موجود ہیں، لیکن ہائے میرے غازی عباس کہ جن کے بازو قلم ہو چکے تھے، آنکھ میں تیر تھا، اور میں نہیں جانتی کہ میرے مولا نے 10 محرم کے بعد جب بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تو کس طرح سے بیویوں کے سروں کو بے پردہ دیکھا ہوگا، کہ جو بی بی زینب کی چادر کا محافظ تھا۔ عزاداروں کہ آج مجھے حضرت عباس کے مصائب بیان کرنے ہیں۔ اب حضرت عباس آئے ہیں امام حسین کے پاس اور آ کے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس وقت میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر بھائی نے بھائی کو اجازت نہ دی۔ حضرت عباس سر جھکا کر خیموں کی طرف بڑھے، بی بی سکینہ کو لے آئے، کہتے ہیں آقا مجھے سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دے۔ امام حسین کہتے ہیں عباس پانی لانا مگر جنگ مت کرنا۔ اب یہ شیر علی کا بڑا ہے پانی لینے کے لیے، سکینہ در خیمہ پہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی ہے، بڑی آس ہوتی ہے کہ پانی آئے گا، بڑی آس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حضرت عباس نہر پر پہنچے ہیں، کسی کی ہمت نہ تھی کہ حضرت عباس پہ ایک تیر بھی چلا سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ سکے، کیونکہ یہ علی کا وہ شیر تھا کہ جب چہرے پہ نقاب لگا کے امام علی کا لباس پہن کے میدان میں جنگ کرنے جاتے تھے تو لوگ حیدر حیدر کی صدائیں بلند کرنے لگ جاتے تھے کہ علی نہیں، کہ عباس نہیں حیدر آ گئے ہیں جنگ کرنے۔ یہ ہے میرے مولا کی شان۔ عزاداروں پانی بھر کے جب واپس چلے ہیں نا تو پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا ہے، کیونکہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ سامنے سے وار کرتے۔ جب مولا میرے چلے ہیں واپس تو پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا، ایک ایسی تلوار آئی کہ میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا، میرے مولا نے بائیں ہاتھ سے مشکیزے کو پکڑ لیا، ایک اور تلوار آئی، میرے
مولا کا بایاں بازو قلم ہو گیا. میرے مولا نے ابھی بھی مشکیزے کو گرنے نہ دیا, دانتوں سے سنبھال لیا. عزاداروں, اب کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں آئیں. ایک تیر آیا, حضرت عباس کی آنکھ پہ لگا, لیکن حضرت عباس رکتے نہیں ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں, اپنے گھوڑے پر سوار ہیں, کیونکہ اس مشق سکینہ تھامی ہوئی ہے. عزاداروں, سکینہ کے لیے پانی لینے گئے ہیں. سکینہ بچوں کو کھڑی جمع کر کے کوزے لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ابھی میرے چچا عباس دریا پہ گئے ہیں, پانی لے کر آئیں گے. عزاداروں, لیکن اس بچی کو کیا معلوم کہ چچا عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں. امام حسین کی نظر علم پر ہیں کہ ابھی علم سیدھا ہے, ابھی علم کھڑا ہوا ہے سیدھا. اب عزاداروں, اگر تصور کیجیے گا, اگر ہماری آنکھ میں ایک بال تک چلے جائے یا ایک کنکر چلے جائے, تو جب تک وہ نکل نہ جائے نا, ہمیں اذیت رہتی ہے, ہم اپنی آنکھ کو مسلتے رہتے ہیں, مسلتے ہم اپنے ہاتھوں سے ہیں. لیکن جب ہاتھ موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ عزاداروں, حضرت عباس کی آنکھ میں تیر ہے, بازو قلم ہو چکے ہیں. اب جو جھکے ہیں تیر کو نکالنے کے لیے گھٹنوں کی مدد سے, تو ایک گرز آ کے میرے مولا کے سر پہ لگا. اب میرے مولا سنبھل نہ سکے, ڈگمگانے لگے عزاداروں, کہ ایک تیر ایسا چلا کہ جو مشق سکینہ پہ جا لگا. عزاداروں, جو دو تیر ہے نا, جو ایک امام کی آنکھ پہ اور ایک مشق سکینہ پہ چلا ہے, یہ نہ پتہ ہے کس نے چلایا, یہ حرملا نے چلایا. عزاداروں, کہ حرملا نے ایک تیر میرے مولا کی آنکھ پہ مارا, ایک تیر مشق سکینہ پہ مارا, ایک تیر جب حسین ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کر کے لائے تب چلایا, اور ایک تیر میرے امام حسین کے ماتھے مبارک پہ چلایا تھا. عزاداروں, اب جب ہے میرے مولا, مشکیزے جو چھدا ہے, پانی بہنا شروع ہو گیا. عزاداروں, آج ہمیں ٹھنڈا پانی میسر ہے, ہم مجالس میں جاتے ہیں, جگہ جگہ ہمیں ٹھنڈے پانی کی, شربت کی سبیلیں مل جاتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو پلا لیتے ہیں. عزاداروں, لیکن تصور کیجئے گا کہ 3 دن کی پیاسی سکینہ تمام بچوں کو لے کے در خیمہ پہ کھڑی ہے اور علمدار پانی بھر کے لا رہے ہیں. لیکن جب مشق سکینہ چھدی, پانی بہنا شروع ہوا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. عزاداروں, امام دیکھتے ہیں کہ اب عباس کا علم جھکنا شروع ہو گئی ہے. اب جب حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی تو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف سے واپس نہر فرات کی طرف موڑ لیا. عزاداروں, کہ اب سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتے, کہ سکینہ نے کہا تھا کہ امو پانی لے کر آئیے گا, لیکن پانی نہ لا سکے. عزاداروں, اب میرے مولا جو ہیں وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, منہ کے بل زیزے زمین پر آئے. میں نہیں جانتی کہ میرے مولا کس طرح سے زمین پر آئے. اب یہاں سے امام حسین بڑے آغوش میں سر کو لیا ہے حضرت عباس کے, اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا, بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اور جب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا تب بھی بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن میں زیارت کیسے کروں کہ ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, شان قلم ہو چکے ہیں. عزاداروں, حضرت امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا ہے. حضرت عباس نے زیارت کی. امام حسین نے کہا, عباس, ایک میری بھی خواہش ہے. حضرت عباس نے کہا, آقا بیان کیجئے. عزاداروں, امام حسین نے کہا, عباس, جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے مجھے ایک دفعہ بھی بھیا کہہ کے نہ بلایا, بس ایک
ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. حضرت عباس نے کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا یہ سیدہ کا بیٹا ہے, یہ جنت کی شہزادی کا بیٹا ہے, اسے کبھی بھائی نہ کہنا, انہیں ہمیشہ آقا ہی کہنا. بس عزاداروں, بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا, لیکن حضرت عباس نے بھیا نہ کہا. عزاداروں, یہ وہی حسین کہ جس کو حضرت عباس نے کبھی بھائی نہ کہا, بے دردی سے ذبح کر دیے گئے. میں نہیں جانتی کہ حضرت عباس کا لاشا کس طرح سے خیموں پہ گیا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.